حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر آئے تھے، اور یہی بات قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے کی خاموشی ہے۔ تاریخ کی ترتیب سے ایسا لگتا ہے کہ آل یعقوب، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ مصر میں ہی بس گئے تھے۔ اس بات کی تائید توریت کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ تب فرعون یوسف سے ہم کلام ہوا اور کہا، تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آئے ہیں، مصر کی سرزمین تیرے آگے ہے، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بسا، جشن کی سرزمین میں انہیں رہنے دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ ان میں سے کچھ چالاک ہیں تو ان کو میری مواشی پر مختار کر۔ تورات مقدس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی کہ میری سرزمین مصر میں تدفین نہ کی جائے، بلکہ میرے آباء و اجداد کی سرزمین فلسطین میں میری تدفین کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلایا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے مبارک جسم کو حنوط کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لے جا کر تدفین کے فرائض انجام دیے۔ ان تمام تر تفصیلات سے واضح ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مصر میں آباد ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مصر کی حیثیت ایک مثلث یعنی ٹرائنگل کسی ہے، جس میں ایک جانب مظلوم قوم بنی اسرائیل ہے، دوسری جانب ظلم ڈھانے والا بادشاہ فرعون ہے، اور تیسری جانب بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کا مبارک نسب کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم سلام اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں آپ کا مبارک نام 136 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران جبکہ والدہ ماجدہ کا نام یوکابد تھا۔ اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کی جانب مبعوث کیے گئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف فرما ہوئے تھے تو آپ کی قوم اور آپ کی اولاد یہی مصر میں رہ گئی تھی۔ مصر کی سربراہی اور حاکمیت اس وقت فرعون کے پاس تھی، اور فرعون کو اس کے نجومیوں نے اور دیگر ذرائع سے جو تواتر سے چلا آ رہا تھا، اس کو اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تیری راجدھانی میں اور تیرے اس ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری نخوت، تیرے فقر، تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہزارہا بچے ماں کی آغوش کے اندر ذبح کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 2 یا 3 مہینے کے قریب تھی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پی رہے تھے۔ حالات ایسے بن گئے کہ ہر گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی، ہر محلے کے اندر مخبر چھوڑے گئے تھے کہ جہاں یہ پتہ چل جائے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اسے مار ڈالا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ وہ ایک تابوت میں اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر
دریائے نیل کے اندر بغیر کسی خوف و خطر کے اسے چھوڑ دے۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ جس وقت آپ کی والدہ نے ایک تابوت بنانے والے سے تابوت بنوایا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا، اور آپ کی بڑی بہن یعنی ان کی بڑی بیٹی کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے جائے اور اس بات پر غور کریں کہ یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ قصص کے اندر ذکر کرتا ہے وہ صندوق لہروں میں تیرتا ہوا فرعون کے دربار کے اندر داخل ہوا۔ فرعون کی بیوی جو ایک پارسا خاتون تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹھی تو ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ صندوق جب قریب ان کے آیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں اس قدر خوبصورت بچہ تھا جس کی پیشانی سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھی۔ قرآن کریم سورہ قصص میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر یہ وجاہت اور ان کی شخصیت میں یہ کشش رکھی تھی کہ حضرت آسیہ کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ آسیہ نے جب فرعون یعنی اپنے شوہر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تو اس کے دل میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو پیدا کر دیا۔ جس وقت آپ نے دودھ پینے کا مرحلہ ختم کیا، فرعون کے دربار میں پہنچے تو آپ کی حیثیت ایک شہزادے کی تھی۔ فرعون نے آپ کو آسائشیں دی، جیسے فرعون کا لباس ویسے آپ کا لباس، جیسی آسائشیں اس کے پاس ویسی آپ کے پاس، یعنی بادشاہ کا نائب اور شہزادہ ہونے کے حوالے سے آپ کو ساری آسائشیں ملی۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی ہمدردی کی۔ بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کی جماعت کے جو قبطی مسلط تھے، جو ان پر بڑی مشقت کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو غلبہ ملا، ان کو بڑی ہمت ملی۔ قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ آگے سورہ قصص کے اندر ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا شان و شوکت کے ساتھ یہ وقت گزارا۔ ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص ایک قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور جب آپ قریب گئے آپ نے اسرائیلی شخص کو اس سے دور کیا اور قبطی کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ باز نہ آیا اور وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگا تو آپ اس کو روکنے لگے، اور اس روکنے میں آپ کا ہاتھ اس کے چہرے پر لگا تو آپ کے ہاتھ رسید ہونے سے وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ذہنوں سے اس معاملے کو محو کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہی اسرائیلی ایک اور جگہ پر نظر آیا، وہ کسی اور سے جھگڑ رہا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دور سے دیکھا تو مدد کے لیے پھر دوبارہ پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے اور آپ نے اس کو ڈانٹ پلا کر کہا کہ تیرا کام ہی بڑا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے اور تو جھگڑالو ہے، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا بھی وہی حال کریں گے جو اس کا پہلے کیا ہے، یعنی ان کا ہاتھ کہیں میرے منہ کی طرف نہ آ جائے۔ تو وہ چیخ پڑا اور اس نے راز کو فاش کر دیا کہ آپ مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہیں جس طرح پہلوں کو مارا، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مصر کے اندر پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ فرعون کو اگر یہ بات پہنچ گئی تو آپ کے لیے کافی مشکلات وہ کھڑا کرے گا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی پاداش کے اندر قتل کرنے کا منصوبہ کیا۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وہاں سے نکلنے کا ارادہ اس کے دل کے اندر ڈالا اور مدین کے راستے کی طرف ہم نے اس کو روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے مقام پر پہنچنے سے پہلے مدین کے مقام سے 2 یا 3 کلومیٹر پہلے ہی ایک کنواں تھا، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے قریب پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اس کنویں کے اوپر انبواء کثیر یعنی ایک ازدحام ہے، لوگوں کا رش ہے، چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو جب آپ نے دائیں طرف دیکھا تو دو لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہیں جن کے ساتھ ان کی مویشیاں بھی ہیں۔ آپ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ نے کہ آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا جناب ہم کمزور ہیں اور یہ اتنا بڑا رش یہاں پر ہے، انبواء کثیر ہے، جب یہ سارے چرواہے اپنی بکریوں کو چرا کر چلے جائیں گے، پلا کر چلے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور خود آپ کنویں کے قریب آئے اور تمام مجمع کو اور اس رش اور ازدحام کو آپ نے چھانٹا اور ان کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں پھر گھر چلی گئیں اور وہاں قریب ہی درخت کے نیچے بھوک سے نڈھال حال حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ گھر پہنچ کے ان کے والد بزرگ نے ان سے پوچھا کہ معمول سے پہلے کیوں آ گئی ہو؟ تو انہوں نے اپنے والد بزرگ کو بتایا، سارا قصہ سنایا۔
اور پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا جاؤ اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جانتے ہیں وہ والد بزرگ کون تھے اور وہ لڑکیاں کون تھیں؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان دو لڑکیوں میں سے ایک جو تھی وہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے اور آپ کی شادی خانہ آبادی حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی۔ تورات مقدس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں تھے تو آپ کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام آپ نے ہیبرو زبان میں جرسون رکھا تھا، جس کے معنی غربت اور مسافرت ہے۔ چونکہ آپ کا وقت مدین میں کافی غربت سے ہی گزرا، تو اس مکان کو یادگار بنانے کے لیے آپ نے اس کا یہ نام رکھا۔ اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو دی۔ اس نے بیٹا جنا جس کا نام جیروسون رکھا، کیونکہ اس نے کہا میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت پر گزار دیے۔ آپ کو بنی اسرائیل کی فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کے تسلط میں تھے اور فرعون ان نہتے مظلوموں پر بڑا سخت ظلم کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ فرعون کی طرف جائیے، اور جو اس نے بغاوت اور شرپسندی اور فساد پھیلایا ہوا ہے اس کا آپ خاتمہ کیجئے، اور جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کا تعاقب کیجئے، اس کے دربار تک میرا پیغام یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایات کو پہنچائیے۔